السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد علی، مشہدی سبزواری۔ سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ سے پیش خدمت ہیں آج کی اس تربیاتی روحانی نشست کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسی بابرکتوں والا، عافیت والا، مہربانی والا، رحمتوں والا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آپس میں امن، سلوک، رواداری، محبت، ہمدردی اور انسانی جذبہ سے ہمیں لبریز فرمائے۔ اللہ رب العزت اس نیک مہینے کے صدقے میں ہمارے اساتذہ، ہمارے پیر و مرشد اور بالخصوص حضور کی پوری امت اور امت مسلمہ کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور وہ جو ہمارا سلسلہ تھا وہ سورہ اخلاص کی عظمت اور فضیلت پر مشتمل تھا، جس کا نام تھا فیضان سورہ اخلاص۔ اور اس سلسلہ فیضان سورہ اخلاص میں ہم نے سورہ اخلاص کو ڈسکس کیا۔ سبحان اللہ، سورہ اخلاص سے بڑھ کے کوئی عظمت والی، ویسے تو ایک سے بڑھ کر ایک قرآن کی صورتیں بڑی بابرکتیں ہیں اور ان کی بڑی عظمت اور شان ہے، لیکن جس توحید کو خوبصورت انداز میں سورہ اخلاص میں اللہ نے بیان کیا وہ اور کسی سورہ میں بیان نہیں فرمایا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ سورہ اخلاص، نقش سورہ اخلاص برائے جائز و حلال محبت۔ اس ٹاپک کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ سورہ اخلاص سے ہم ایسے وظائف پیش کریں کہ جو خلوص اور محبت کے لیے، جائز اور حلال رشتوں میں محبت کے لیے، اور ایسے سورہ اخلاص کے قرآنی نقش پیش کریں گے کہ جن سے رشتوں میں ہم آہنگی اور محبت، امن اور رواداری کے لیے وہ نقش استعمال میں لائے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو ہمارا معاشرہ آج جس مقام پر پہنچ چکا ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک کنڈیشن ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا کا بے تحاشا استعمال جو ہے، اور اسی طریقے سے جو ڈرامہ سیریل چل رہے ہیں ہماری اسکرینوں کے اوپر، اس میں بھی اس قدر شاہانہ زندگی کا دکھایا جانا، بڑی بڑی گاڑیوں کا دکھایا جانا، یہ کہیں نہ کہیں انسان کے اندر شہوت انگیزی کے ساتھ ساتھ خواہشات دنیا کو پیدا کرتا ہے، آسائشات دنیا کی طلب کو پیدا کرتا ہے، اور یہی آسائشات دنیا انسان کو نہ صرف گمراہ کرتی ہیں بلکہ انسان کو ایسے مقام پر لے آتی ہیں، ایسی جگہ لے آتی ہیں کہ جس سے انسان کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے، اور انسان نہ صرف گمراہی کا شکار ہوتا ہے بلکہ وہ ان اپنی خواہشات کو، ناجائز قسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں پھر حلال حرام کو اکٹھا کرتا ہے، پھر وہ دین آتا ہے تو اس کو بھی پار کرتا ہے، اللہ کی حدود آتی ہیں تو ان کو بھی توڑ دیتا ہے، اور اگر بہن بھائیوں اور آپس کے رشتہ داروں کا کہیں تاثر ملتا ہے تو اس کو بھی وہ وہ پار کر دیتا ہے، اس کو بھی وہ پاش کر دیتا ہے، اور اس کو وہ ان تمام حدود کو وہ وہ ختم کر دیتا ہے، اور ایسا کرنے میں وہ بالکل نہیں گھبراتا، کیونکہ اس کا جو دین ہو چکا ہوتا ہے وہ خواہشات ہو چکی ہوتی ہیں، وہ بڑی گاڑی ہو چکی ہوتی ہے، وہ ایک خوبصورت شہزادی کے خیالات میں ہوتا ہے، اور وہ جو خیالات کی دنیا اور پھر ایک خواہشات کا بے ہنگم کھیل جو ہے، جس کے پیچھے نفس کا کتا ایک بہت بڑا پروگرام کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس پروگرامنگ کے جال میں جب ایک عام سادہ انسان پھنستا ہے تو پھر وہ پھنس کر ہی رہ جاتا ہے، اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر فتنہ فساد، بیوی کو بے وجہ مارنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اور یہاں تک کہ طلاقوں تک بات کا پہنچانا، اور پھر دوسری عورت کے تعاقب میں پھرنا، اپنی جھوٹی عزت کو قائم کرنا، اور بڑے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنانا، اور کرائے کی گاڑیوں میں گھومنا، اور یہ معاشرے کو ایک تاثر دینا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں یا میں بڑے قد کا شخص ہوں۔ تو یہ ساری آرٹیفیشل اور مصنوعی محبتیں ہیں، مصنوعی وہ عزتیں ہیں، اور میرا اللہ چاہے تو ان کو ذلتوں میں بدل سکتا ہے۔
اور عزت جو ہے جو وہ آسائشات دنیا ہیں وہ رزق کریم میں آتی ہیں، وہ رزق قاسم میں آتی ہیں، وہ اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کے عطا کردہ ہر حال پر خوش رہیں۔ ہم جو ہے نا اللہ کی طرف سے جو معاملات ہمارے ساتھ ہیں ان کو لے کر چلیں، اور اللہ کے ساتھ ہم رضا بالقضاء پر راضی رہیں، مختصر الفاظ میں۔ تو فی زمانہ جہاں پر سوشل میڈیا کا استعمال بڑھا اور لوگوں کے اندر خواہشات بڑھیں، لوگوں کے اندر نفسانی شہوانی خواہشات جہاں پر بڑھیں، تو وہاں پر مالدار ہونا، آگے بڑھنا اور رشتوں کے اندر بے تحاشا طلاقیں، لڑائیاں، جھگڑے، طلاق کی ہمارے معاشرے کے اندر جو ریشو ہے اس کا بڑھ جانا، عورتوں کا کورٹ کچہریوں میں لمبے چوڑے کیس کرنا، مقدمات کرنا، تو ان تمام چیزوں کو جب ہم اپنے ذہن نشین کرتے ہیں، اپنے سامنے لاتے ہیں، تو ہمیں عام طور پر معاشرے کا ایک مزاج ملتا ہے کہ اب لوگوں کے اندر وہ رواداری نہیں رہی، لوگوں کے اندر وہ محبت، امن، مٹھاس اور وہ چیزیں کہیں تھیں اور اب وہ کہیں گم ہو گئی ہیں، اور ان چیزیں وہ اس قدر سے شدت کے ساتھ گم ہوئی ہیں کہ ان کا ملنا ہی جو ہے نا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، ان کا ملنا ہی ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی خیر فرمائے، اللہ ہم سب کی بخشش کرے، اللہ ہم سب کو حلم دے۔ اور یہ جو حلم ہے یہ ایک بڑی طاقت کا نام ہے، ایک تو ہے علم اور ایک ہے حلم۔ یہ جو حلم ہے یہ قوت برداشت ہے، اور سبحان اللہ قوت برداشت جو ہے وہ بڑے بڑے اہل اللہ، اولیاء اللہ، اکابرین، صلحاء، صالحین میں جو ہے نا ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ قوتیں اللہ کے خاص بندوں کو عطا ہوئیں، اور ان خاص بندوں میں سبحان اللہ آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا قد ہے، ان کو ایک بڑا مقام ہے کہ آپ حلم کے لحاظ سے اس قدر مشہور تھے، آپ قوت برداشت کے لحاظ سے اس قدر وہ مشہور ہیں کہ لوگ آپ کے آج بھی آپ کے صبر کے ترانے گاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کے لیے طائف گئے تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، اور اتنے پتھر مارے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت کے جوتے خون سے بھر گئے، اور وہ خون کی وجہ سے وہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا۔ اللہ کے نبی وہاں سے واپس آئے اور فرمایا اللہم اغفر لی لقومی بما کانوا یعلمون، اللہ تو اس قوم کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، یہ مجھے نہیں جان پائے۔ اس قدر صبر، اور پھر آپ کی آل میں بھی ایک صبر کا بڑا گہرا خاموش دریا بہہ رہا ہے کہ آپ کی آل میں جناب علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کا ایک بڑا مقام ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ دیکھیں کہ کیا کیا گیا، مسلمانوں کے درمیان ہی مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور ان کی آپس میں جنگ ریزی ہوئی، خون ریزی ہوئی، ادھر سے بھی شہادتیں ہوئی، ادھر سے بھی بندے مارے گئے۔ تو اسلام کے اندر پھر جو چاروں خلفاء ہیں ان میں جناب علی المرتضیٰ کو بہت ہی مظلوم سمجھتا ہوں، اور یہ میرا ذاتی مطالعے کی نظر کر رہا ہوں میں، اور شاید مجھ سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ جو کہ ایک شخص مکے میں پیدا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کی، حضور کے ساتھ ایمان لایا، حضور کے ساتھ قدم ملا کر چلے، اور پھر اسلام پر چلنے کی وجہ سے آپ کو مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے جب جنگوں میں حصہ لیا، بڑی جنگیں آپ نے فتح کی، آپ کو حیدر کا لقب دیا گیا، آپ کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا، اللہ کے شیر کا لقب دیا گیا، اور پھر امت محمد نے آپ کے ساتھ یہ کیا کہ مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کے خلاف تلوار نکال لی۔ بہرحال تاریخ کے پرپیچ راستوں میں، تاریخ کی گرد کی اٹی کتابوں میں یہ واقعات آج بھی کسی نہ کسی شکل میں محفوظ اور موجود ہیں۔ تو اسلام کے اندر
حضرت علی علیہ السلام کا بھی صبر محفوظ ہے، موجود ہے کہ آپ نے صبر کیا اور خاموش رہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کی آل میں جناب امام حسن سلام اللہ علیہ کو زہر دیا گیا تو آپ نے بھی صبر کیا اور اپنے قاتل سے بدلہ نہیں لیا اس دنیا میں۔ اسی طریقے سے جناب امام حسن سلام اللہ علیہ کو جو زہر دیا گیا، زہر کے بعد پھر جو ہے نا آپ کے جنازے میں تیر بھی برسائے گئے، اور پھر انہوں نے بھی ان کا بھی صبر دیکھیں۔ پھر جناب حسین سلام اللہ علیہ کی جو روایات ہیں، سبحان اللہ، وہ تو صبر کا ایک دریا بہہ رہا ہے کہ ان کے آل کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے ساتھ اتنے مصائب کیے گئے کہ ان کا پانی بند کیا گیا، اور ان کے ساتھ ایک بڑی خون ریزی کی گئی، اور 10 محرم کو نواسۂ رسول جناب امام حسین علی مقام علیہ السلام کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر پیاسا ذبح کیا گیا۔ اور پھر نہ صرف ذبح، اچھا یہ کوئی ایسے تاریخ کے درندہ صفت لوگ تھے، یہ کوئی ایسے ظالمین لوگ تھے کہ کوئی بھی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو کسی کو جان سے مار دینے کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسے لوگ تھے، ایسے کوئی بے باک لوگ تھے، اور وہ اس قدر ظلمت میں گھر چکے تھے کہ انہوں نے جناب حسین سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انہوں نے لاشوں سے جو سر تھے وہ کاٹ کر نیزوں پر چڑھا لیے، اور پھر نیزوں پر سر چڑھانے کے بعد آپ کی اہل بیت کو انہوں نے جو ہے نا وہ زنجیر پہنا دیے، اور ان کو کوفے اور شام، حلب، حمص، بصرہ اور مختلف مقامات سے، شہروں سے، بازاروں کی گلیوں سے گزارا گیا، ان کی توہین کی گئی، اور ان کے سامنے آگے ڈھول بجائے گئے، اور بہت برا کیا گیا اہل بیت کے ساتھ۔ ہم آج بھی جو ہے نا اس تمام فعل کی مذمت کرتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے ساتھ یہ ظلم کیا، اور تمام فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے حسین کا خون بہایا۔ تو اب دیکھیں، ہمیں ان میں بھی ایک بڑا خوبصورت صبر کا مقام ملتا ہے، صبر کا نظام ملتا ہے۔ میں نے تھوڑی سی گفت و شنید کی اس ٹاپک پر، کیونکہ صبر جو ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر بڑا واضح طور پر موجود ہے، اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ کلمہ ہے، اور کلمہ ہی لا سے شروع ہوتا ہے، اور لا کا مطلب ہی نہیں ہے۔ نہیں سے اسلام شروع ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی چیز بری آئے گی تو میں کہوں گا نہیں، جھوٹ آئے گا تو میں کہوں گا نہیں، برائی آئے گی تو میں کہوں گا نہیں۔ نہیں سے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس نہیں میں صبر کا امیزہ بھی چھپا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اسلام خود صبر کو پسند کرتا ہے، اور اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ جب اللہ ٹھہرتا ہے پھر اللہ ہی ان کا وکیل اور ان کا کفیل بنتا ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر، اسلام کے اندر، صبر کا پیغام، صبر کا سبق عام طور پر ہمیں دیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے سے صبر نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ آج چھوٹی چھوٹی لڑائی پر گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں فتنہ اور فساد برپا ہے، اور وہ فتنہ اور فساد اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ بھائی بھائی کا قتل کرنے کے در پہ ہے، بھائی بھائی کے اوپر نظر بد، جادو، شیاطین اور اس طرح کی حسد بھری نظروں سے اس کو دیکھتا ہے۔ میاں بیوی میں طلاق تک کی نوبتیں آ چکی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے کورٹ کچہریوں میں موجود مقدمات کر رہے ہیں، بیٹی باپ کے ساتھ اور باپ بیٹی کے ساتھ جو ہے نا ان کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہے۔ تو ویسے بھی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ فرمایا جب تم دیکھنا کہ اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر رہی ہیں تو پھر سمجھ جانا کہ اب آئی قیامت۔ ہم اس شدید ترین دور میں پیدا ہوئے ہیں، اس بہت ہی اہم ترین اور بڑا ہی عجیب دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں جہاں فتنوں کا دور برپا ہے۔ تو یہاں پر معاشرے میں صبر نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو میں یہی کہوں گا کہ آپ صبر کی تلقین کریں، صبر کی تلقین کریں۔ اللہ ہم سب کو صبر کی توفیق دے۔ صبر ایک
ایسی قوت ہے جو اللہ نے اپنے خاص انبیاء کو، اہل اللہ کو، صلحاء صالحین کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کو حلم دے، اللہ ہم سب کو صبر اور قوت برداشت دے۔ چند منٹ کا غصہ کرنے کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مارے گئے اور مارنے والے آج جیلوں میں بند ہیں اور ان کی زندگی خود کی تباہ ہو کر رہ گئی۔ اللہ ہم سب کو صبر جمیل دے، ہم سب پر رحم کرے۔ تو یہ جو سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے یہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں صبر کی تلقین کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جہاں پر لڑائیاں، جھگڑے، فتنے اور فساد بے تحاشا برپا ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، اور یاد رہے یہ جو میں آپ کو وظائف تعلیم کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف جو ہے نا جائز اور حلال محبت کے لیے ہیں۔ کوئی بھی شخص ان کو غلط استعمال کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں اس کی پرسش کی جائے گی۔ ہماری طرف سے، ہمارے خانوادے کی طرف سے، سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ کی طرف سے اس عمل کی خاص اجازت صرف اور صرف ان لوگوں کو ہے جو کہ خاص جائز اور حلال رشتوں میں محبت کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہیں۔ تو اب کچھ وظائف جو ہیں وہ محبت کے لیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سورہ اخلاص، لفظ جو سورہ اخلاص ہے، اخلاص خود کہتے ہی محبت کو ہیں۔ اخلاص، خلوص، آپ کا اخلاص ہے جی، آپ کا خلوص ہے، خلوص، اخلاص، خلاص، یہ ساری ایک چیزیں ہیں۔ اور یہ جو خلوص ہے یا اخلاص ہے یہ محبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کو 540 بار چینی کے اوپر دم کرے کہ ہر دفعہ بسم اللہ کو بھی ساتھ پڑھے، اور 540 بار چینی کا ایک پیالہ لے کر، ایک مٹی کے پیالے کے اندر چینی ڈال کر پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد اپنے مقصد کو اپنے دماغ میں رکھ کر، کامل اپنی نیت کو رکھ کر سورہ اخلاص کو 540 بار اول آخر 14 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میری بیوی اور میرے درمیان محبت پیدا ہو جائے، میری آل اور اولاد اور میرے درمیان محبت پیدا ہو جائے، میرے ماں باپ کے درمیان اور میرے درمیان محبت پیدا ہو جائے، ساس اور بہو کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، بہو اور ساس کے درمیان محبت اور ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ تو اس نیت سے اگر کوئی شخص ورد وظائف کرے گا تو اس سے انشاءاللہ العزیز اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور اس کا صلہ بہترین اور خوبصورت شکل میں ملے گا۔ تو اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہ 9 دن تک روزانہ 540 بار سورہ اخلاص کو پڑھے، اور اسی نیت سے پڑھے، اور جب ایک تسبیح مکمل کر لے تو پھر وہ یہ کہے کہ یا اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے، یا الہی بحرمت سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے فلاں بن فلاں کے مابین فلاں بن فلاں کی محبت پیدا ہو، اور اس کے ایک تسبیح کرنے کے بعد اس چینی کے اوپر دم کر دے، اور پھر وہ چینی میاں بیوی چائے کی صورت میں، دودھ کی صورت میں، شیک کی صورت میں، کسی بھی میٹھی ڈش کی صورت میں سب گھر والوں کو وہ کھلائیں، تو گھر میں امن و امان بحال ہوگا، گھر میں خلوص اور اخلاص بحال ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ بے تحاشا ضدی ہے، وہ بے تحاشا ضد کرتا ہے، بے تحاشا روتا ہے، اسکول نہیں جاتا، اپنے ماں باپ کو لڑتا ہے، بہن بھائیوں کو گالم گلوچ کرتا ہے، اس کے اندر شر والی قوت زیادہ ہے اور وہ تنگ اور پریشان کرتا ہے، گھر کے اندر چیختا ہے، بے تحاشا نوزیدہ بچے روتے ہیں، بچے ماں باپ کا دودھ نہیں پیتے، دودھ سے متنفر ہو جاتے ہیں، یا ضد کرتے ہیں، اسکول سے بستے سے متنفر ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ کو ایک میں وظیفہ تعلیم کر رہا ہوں، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص کو 108 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو 108 بار پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے 200 بار اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور اول آخر، اور اس کے بعد 108 بار سورہ اخلاص کو درمیان میں پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، یا الہی بحرمت اللہ الصمد بحرمت سورہ اخلاص، اس بچے کے دل دماغ میں اسکول کے لیے محبت پیدا ہو، یا یہ اسکول جائے، یعنی جو بھی آپ کا مقصد ہے، بچے کی رونے کی صفت ختم ہو جائے، بچے کا رونا دھونا ٹھیک ہو جائے، اس نیت سے آپ نے کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے، چاکلیٹ کے اوپر، کسی بھی میٹھی ٹافی کے اوپر، کوئی بھی ایسی چیز جو وہ بڑے شوق سے کھاتا ہو، اس کے اوپر دم کر کے ماں باپ اس کو کھلائیں، تو انشاءاللہ العزیز اس بچے کے اندر سے وہ شر والی قوت ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بلا وجہ مارتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اس پر تشدد کرتا ہے، تو
اس کے لیے بھی سورہ اخلاص کا وظیفہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 313 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اول آخر 9 بار درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے 13 دن تک پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو جو ہے نا چینی کے اوپر دم کر لینا ہے، پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ وہ پانی آپ نے آٹے میں ڈال کر وہی آٹا گوندھ کے اس کی روٹی بنا کر سارے گھر والوں کو کھلانا ہے، اور آپ نے اس پانی کا وہ پانی جو ہے وہ کسی بھی چیز میں ڈال کر اپنے شوہر کو پلائے، شوہر بیوی کو پلائے، اور اسی طریقے سے چینی کے اوپر دم کر کے وہ چینی گھر کے استعمال والے چینی والے برتن میں ڈال دے تاکہ سارے گھر والے وہی چینی استعمال کریں۔ نمک کے اوپر دم کر لے اور نمک کو بھی نمک والے برتن میں ڈال دے تاکہ سارے گھر والے وہی نمک استعمال کریں۔ تو اس سے بھی میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، طلاق جو ہو رہی ہے وہ بھی رک جائے گی۔ اور اسی وجہ سے اگر کوئی شخص طلاق جادو کے زور پر دے رہا ہے، کسی شخص کے دو لوگوں کے درمیان، بالخصوص ماں باپ کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، بالخصوص میاں بیوی کے درمیان اگر نفرت کا کوئی جادو کیا گیا ہے، دونوں کو آپس میں لڑوانے کا کہیں کوئی جادو کیا گیا ہے، تو اس جادو کو بھی ختم کرنے کے لیے آپ سورہ اخلاص کا وظیفہ جو ہے نا اکثیر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 14 دن تک 1002 بار مسلسل ایک ہی جگہ ایک ہی وقت پر بیٹھ کر اپنے مقصد کا تصور رکھ کے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، اور اس کی بھی ہر رکعت میں آپ نے 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی فاتحہ کے بعد آپ نے 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1002 بار 14 دن تک اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی ہوگی، اور جو جادو کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جادو کفر سے ہوتا ہے، جادو شرک سے ہوتا ہے، اور شرک کی جو متضاد ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ سورہ اخلاص کی برکت سے وہ جادو نہ صرف ٹوٹے گا بلکہ میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی اور محبت اور گھر کا ماحول امن و امان اور سلوک اور رواداری قائم ہوگی۔ اسی طریقے سے آگے ہم چلتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں سورہ اخلاص کے نقش اور نقوش کی، تو یہ جو آپ کو اسکرین پر نقش نظر آ رہا ہے، اگر یہ نقش یہ قرآنی نقش ہے، اس میں کہیں کوئی کفر نہیں ہے، کہیں کوئی شرک کا امیزہ نہیں ہے، کہیں کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، کوئی ایسی ظلم اور زیادتی سے مراد یہ ہے کہ شرک کا عنصر نہیں ہے، یہ محض اللہ کا قرآن ہے۔ اس میں سورہ اخلاص کا نقش لکھا ہوا ہے، اس میں عددی نقش بھی ہے، حرفی نقش بھی ہے، نقش مثلث بھی ہے، نقش مربع بھی ہے۔ تو آپ یہ نقش سورہ اخلاص کا لکھ کر اس کے نیچے کوئی بھی شخص آپ اپنے مقصد لکھ سکتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کے دل دماغ میں فلاں بن فلاں کی محبت پیدا ہو بحق سورہ اخلاص۔ اس کو اس طرح کے آپ جو ہے نا 2 تعویذ بنائیں سورہ اخلاص کے، ان کو آپ جو ہے نا کوشش کریں مشتری کی ساتھ میں جمعے کے دن طلوع آفتاب کے بعد بنائیں تو زیادہ بہتر رہے گا، یا پھر آپ مشتری کی ساتھ جمعرات کی سن رائزنگ کے فوراً بعد بنائیں، یا پھر شمس سنڈے اتوار کے دن سن رائزنگ کے فوراً بعد بنائیں، زہرہ کی ساتھ میں بنائیں۔ تو اس سے انشاءاللہ العزیز اس نقوش کے بے تحاشا فوائد حاصل ہوں گے۔ سفید کاغذ کے اوپر آپ اس کو سادہ طریقے سے نقش کو بنائیں، اور نیچے آپ اپنی ہی زبان میں مقصد لکھ دیں، اور ان 2 تعویذوں کو آپ خوشبو لگائیں، اور خوشبو لگانے کے بعد ایک تعویذ آپ اپنے جسم کے ساتھ بازو کے ساتھ باندھ لیں، مرد اپنے دائیں بازو میں باندھے، عورت اپنے الٹے بازو میں باندھے، اور ایک تعویذ آپ کوشش کریں کسی پھلدار درخت کے ساتھ لٹکا دیں تاکہ ہوا سے ہلتا رہے، یا پھر انار کے درخت کے اوپر لٹکا دیں، اور انار کی قلم سے اگر یہ نقش لکھیں تو اس کے بے شمار فوائد اور تاثیر ظاہر ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کو مزید وسعت دینا چاہیں تو پھر آپ سورہ اخلاص کا نقش 4 بنائیں، 4 نقوش یہ جب آپ بنا لیں گے شرف زہرہ میں بنائیں، مشتری اور زہرہ کی تدلیس میں بنائیں، شمس میں بنائیں، اوج زہرہ میں بنائیں، شرف شمس میں بنائیں، کسی بھی اچھی ساتھ میں بنائیں، شرف قمر میں بنائیں۔ تو انشاءاللہ تمام قواعد عملیات کو اگر آپ مد نظر رکھ کے غیب الرجال کو پشت پہ رکھ کے قمر در اقرب کو چھوڑ کے کسی بھی نہ سیارے کی نظرات کو چھوڑ کے مثبت وقت میں آپ اس قرآنی نقش کو بنائیں گے، اور 4 عدد آپ نقش بنائیں،
4 नक्श बनाएं। तो एक नक्श को आप खुशबू लगा के दरख्त के साथ बांध दें, नीचे मकसद भी लिखें अपना, और दूसरे नक्श को वज़न के नीचे रख दें, तीसरे नक्श को आप अपने गले में पहन लें, और चौथे नक्श को आप पानी में घोल कर उस शख्स को पिलाएं। अगर नहीं पिला सकते तो किसी नमदार जगह के साथ उसको रख दें जहाँ पर उसको पानी लगता रहे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मोहब्बत के लिए, मखसूस जगह पर शादी के लिए, किसी ख़ास शख्स की तस्वीर के लिए ये नकूश जो हैं वो आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। साथ में आप जो है ना तालिब और मतलूब बमाए वालदा के आदाद अबजद कमरी निकाल कर उनके मुताबिक जो है ना आप सूरह इखलास को भी पढ़ते रहें, और उस वक्त खुशबू का भी बकसरत इस्तेमाल फरमाएँ। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और आखिर में लोहे सूरह इखलास है। अगर कोई शख्स मुखमस लोहो यानी 64 खाने की लोहे अददी हुर्फी सूरह इखलास की लोह लेकर और उसके पीछे मौके 12 सूरह इखलास की लिख के अपने पास रखता है, तो तब भी उसे तस्खीर खल्क हासिल होगी। हर शख्स के दिल दिमाग में उसकी मोहब्बत पैदा होगी। तो ये तमाम तर नक्श और नकूश और वज़ाइफ की मेरी तरफ से हर ख़ास व आम को इजाज़त है। अगर आपका इन्हीं हमारी आज की नशिस्त के मुताल्लिक़ कोई सवाल है, या फिर आपका ख़ुद का कोई ज़ाती जिस्मानी बीमारी है, कोई आपका नफ्सियाती रूहानी मसला है और वो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है ना आप अपने सवाल को मुकम्मल मुख्तसर जामे लिखें, तो आपके सवाल का जवाब ज़रूर हम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में आपके मसाइल और उनका कुरानी हल के एक सिलसिला शुरू करेंगे, जिसमें हम आपके सवाल का हल जो कुरानी इलाज है उसका ज़रूर वो बताएंगे। अगर आपको वहाँ पर बताने में अपने कोई प्राइवेसी इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर के जो नंबर है उसके ऊपर भी आप ऑडियो मैसेज हमें डाल सकते हैं, और इंशाअल्लाह हम आपके सवाल को अपने सिलसिले की ज़ीनत ज़रूर बनाएंगे। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।